حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت و معیت میں پیش رہے۔ عالمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ تا دم آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی اور مسرور و مطمئن رہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی اور خصوصی مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے، فہم و فراست، دور اندیشی اور اصابات رائے پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کے ساتھ مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کوئی تردد تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ساری ذمہ داری ان پر ہوگی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا کہ اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا فرما روا بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز یعنی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری باروز پیر مدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے مختصر خطاب میں کہا، لوگوں، تمہارے معاملات کی اب تمام تر ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے، میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، میری سختی ان کے لیے بدستور قائم رہے گی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر اور دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ کر اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں، ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر عرصے میں
اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں جن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 برس کی ایک مختصر مدت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے جن میں سے 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا اور اہل ایمان کو ایسی بے مثال اور یادگار عظمت و رفعت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔